بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی میری یہ گفتگو کسی مسئلے کے تعلق سے نہیں ہے۔ دنیا بھر کے جو مساجدیں ہیں، بطور خاص ہند و پاک کے اندر جو مساجد اور مدارس ہے، ان مساجد اور مدارس کے اندر جو کام کرنے والا عملہ ہے، مساجد میں خدمت کرنے والے امام، مؤذن اور خدام، اسی طریقے سے مدارس کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کرام، ان کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ آج کل بطور خاص ہندوستان کے اندر جو مساجد میں ائمہ کرام خدمت کرتے ہیں اور مؤذن خدام حضرات جو خدمت کر رہے ہیں، ان کو مناسب معاوضہ نہ ملنے کے سبب ہمیشہ یہ پریشان کن رہتے ہیں۔ آج بمبئی جیسے شہر کے اندر ائمہ کرام کی تنخواہ 8,000 10,000 ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اگر دیکھا جائے تو 8,000 10,000 کی کیا حیثیت ہے، اور اوپر سے لوگوں کا طعنہ کہ آپ دین کی خدمت پر اجرت لے رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں بڑا سخت لہجہ استعمال کرتا ہوں کہ انہیں شرم کرنی چاہیے کہ کیا یہ انسان نہیں ہیں جو مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں؟ کیا ان کی بیوی بال بچے نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ بیماریاں نہیں لگی ہوئی ہے؟ ان کی ضروریات نہیں ہیں؟ کیا فقہائے متاخرین نے امامت کے مسائل پر اجرت لینے کو حرام قرار دیا ہے کہ تم مفتی بن جاتے ہو؟ جب فقہا نے، مفتیان کرام نے ائمہ کرام اور اساتذہ کی تنخواہ کے جواز کے قائل ہے تو پھر ان کو مناسب معاوضہ دینا چاہیے۔ مناسب جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ انسانی ضروریات جب ائمہ کرام کو بھرپور دی جاتی ہے، جو ان کی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر نماز میں غلطی کے امکان کم ہوتے ہیں۔ جب ائمہ کرام کو ان کا مناسب ہدیہ دیا جائے، ان کو مناسب طریقے سے رکھا جائے، جو ان کی ضروریات ہے اس ضروریات کو پورا کیا جائے، تو پھر یہ خوش دلی کے ساتھ دین کی خدمت کرتے ہیں اور نمازوں میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔ لیکن جس مسجد کے اندر ائمہ کی تنخواہ کم ہوتی ہے، اس مسجد کے اندر امام کا حال برا ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ سفید پوش انسان امام کی جو شکل اختیار کیے ہوا ہے، یہ اگر کسی سے کچھ کہے ضروریات کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے دوسرے سے اپنی ضروریات کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں جاننا چاہیے کہ جو لوگ اس طریقے سے ائمہ کو مفلسی کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر اس طریقے سے ائمہ 10 سال 20 سال مسجد میں خدمت کر لیتے ہیں، اور خدمت کرنے کے بعد ایک کسی غلطی پر ان کو نکال دیا جاتا ہے اور یہ مسافر کی شکل کو اختیار کر کے پوری زندگی مسجد کے اندر گزار دیتے ہیں، ان کی ضروریات کی تکمیل نہیں کی جاتی۔ میں ایسے مسجد کے ٹرسٹ سے کہتا ہوں اور ایسی مسجد کے مصلیان سے کہتا ہوں، جس مسجد میں
ائمہ کی، مؤذنین کی، خدام کی تنخواہ کم ہو، اس مسجد میں پیسہ چندے کے نام پر دینا جائز نہیں ہے۔ میں بھی بتلاؤں گا کیوں جواز نہیں ہے اس کی۔ اسی طریقے سے مسجد کا ٹرسٹ جو تعمیر کے نام پر مسجد میں چندہ کرتا ہے اور تعمیری کام میں بے شمار پیسے لگاتا ہے، اور ائمہ، مؤذنین اور جو مسجد میں کام کرنے والے ہیں ان کی تنخواہ کو کم دیتا ہے، اور اگر مسجد میں ایک ٹائلس ٹوٹ جائے، فرش خراب ہو جائے، پنکھا خراب ہو جائے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور ائمہ بیمار ہو جاتے، ان کی کوئی دیکھ ریکھ کرتا نہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ یہ دوا گولی لا سکے، اپنا علاج کر سکے، تو اس طریقے سے مسجد میں تعمیر کے نام پر چندہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ میں عوام الناس سے کہتا ہوں کہ جس مسجد کے اندر تعمیر کے نام پر چندہ مانگے اس مسجد کو چندہ نہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے جس مسجد کے اندر مسجد کا ٹرسٹ دادا گیری کر کے اور زور زبردستی سے مسجد کے امام پر ظلم کرتا ہو، یا اسی طریقے سے مسجد کے خدام پر ظلم کرتا ہو، ان مسجد کے مقتدیوں سے میں کہتا ہوں کہ اس مسجد میں پیسہ مت دو۔ آپ اپنا پیسہ جو جمعہ کے دن مسجد میں چندہ دیتے ہو، آپ اس پیسے کو مہینہ بھر جمع کر کے مسجد کے امام اور خادم اور مؤذنین کو لے جا کر کے دے دو۔ مسجد کے اندر اس طریقے سے پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ کرتے کیا ہے کہ مسجد کے لوگ مسجد کے اندر پیسہ لے کر کے اس کو بینک بیلنس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بینک بیلنس کرنے کی؟ کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، کہ جس طریقے سے اللہ کے گھر کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کے خدام کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کو ہدیہ تحائف دینا، یہ عوام الناس کی ذمہ داری تھی۔ آج مسجد کے اندر بڑے پیسے جو ہے بینک بیلنس ہوتے ہیں، لیکن ائمہ کی تنخواہ بڑھائی نہیں جاتی، تنخواہ مناسب نہیں دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو خدام ہے مسجد کی، اس کی ضروریات کی تکمیل نہیں کی جاتی۔ ایک حدیث ہے اس طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اونٹ رونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کا جو مالک تھا اس سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اونٹ مجھ سے یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور ان کو پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں دیتے ہو۔ آج اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو امت کے علماء اور ائمہ کا حال یہی ہے کہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو ان کی تنخواہ کم دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ تم جانوروں کے سلسلے میں محتاط رہو، ورنہ کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ ایسے ہی یہ ائمہ کرام کہ 24 گھنٹے مسجد کی خدمت میں لگا دیا اور ان کی ضروریات کی تکمیل نہیں کی جاتی، تو کیا ان ٹرسٹ کا جو مسجد کے ذمہ دار ہے ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ اس لیے میں مقتدیوں سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے ائمہ کی خدمت کرو، ان کو ہدیہ تحائف دو لے جا کر کے، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ مسجد والے یہ ضروریات کو پورا نہیں کرتے، آپ ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ اگر آپ ضروریات کو ان کی پورا نہیں کرتے، اس طریقے سے نماز اگر ان کی گڑبڑ ہوئی تو نماز میں ان کا غلط ہونا، یہ آپ کی نماز بھی غلط ہوگی اور ہر وقت وہ پریشان کن رہیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ تحائف لے کر کے آتے تھے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے 1000 2000 ہدیہ دو،
بلکہ آپ کو حسب توفیق اللہ نے دیا ہے اتنی ہی ان ائمہ کی خدمت میں لے جا کر کے پیش کرو، اس کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ ائمہ کرام اور علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہے، ہماری نمازوں کی جہاں محافظ ہے، ہماری دین کے محافظ ہے۔ یہ اس طریقے سے ان کو چھوڑ دینا یہ کتنا پریشان کن مسئلہ ہے۔ اس لیے میں عوام الناس سے درخواست کرتا ہوں کہ مدارس کے اندر صرف تعمیر کے نام پر چندہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن مدارس کے نام پر چندہ ہو کر کے پھر اساتذہ کی تنخواہ نہ دی جائے اور کم دی جائے یہ مناسب نہیں۔ اس لیے محتممین حضرات سے اور نظماء سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہی اساتذہ کرام آپ کے ہر تعاون کے لیے تیار ہے، دامے در میں سخنے، رات ہو تو دن ہو تو ہر وقت یہ اساتذہ مدرسے کی ترقی میں کوشاں ہے۔ اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو اچھی تنخواہیں دیجیے۔ یہ تو خود ہی بیچارے چندہ کر کے لے کر کے آتے ہیں اور چندہ کر کے پھر جو ہے آپ کو دیتے ہیں، پھر آپ ان کو ان کا چندہ وصول کیا ہوا اس کو تنخواہ کی شکل میں دیتے ہیں، تو آپ ان کو مناسب تنخواہ دیجیے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی کہ یہ اس طریقے سے تنخواہ کم دینا یہ اساتذہ پریشان کن رہتے ہیں۔ اس لیے اساتذہ کرام جو دینی کتابوں کے پڑھانے والے ہیں، چھوٹے مدارس ہو تو چاہے بڑے مدارس ہو، جس مدرسے کے اندر اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، اساتذہ کرام کو بہترین تحفہ دیجیے، بہترین ہدیہ دیجیے، اس لیے کہ ان کا اور کوئی سرمایہ نہیں، ان کا جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں۔ 24 گھنٹے آپ کے مدرسے میں رہتے ہیں، جس وقت آپ جہاں چندے کے لیے بھیجتے ہوں وہاں جانے کے لیے وہ تیار ہے۔ اس لیے آپ جو ہے ان کو یہ چندہ لا کر کے دیتے ہیں، آپ بہترین طریقے سے چندہ کیجئے اور پھر اساتذہ طلبہ پر خرچ کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو بینک بیلنس کر کے جمع کر کے رکھیں، یہ مناسب نہیں۔ آپ اساتذہ کو بہترین تنخواہ دیجئے، پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ اساتذہ کرام کے ساتھ جب ظلم و زیادتی کوئی محتمم کرتا ہے یا ناظم کرتا ہے تو پھر یہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے یہ بچوں کو پڑھانے میں ان کی طبیعت نہیں لگتی اور وہ پڑھانا نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے میں محتمم حضرات سے، نظماء حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے اساتذہ کی بہترین تنخواہ دیجیے، تاکہ کسی کے سامنے یہ ہاتھ نہ پھیلانے پائے، کسی کے سامنے یہ جو ہے اپنی درخواست نہ کرنے پائے، کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہ ہو کہ دیکھو میری تنخواہ اتنی ہے، اس میں ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس میں جو ہے مدرسے کی بدنامی، دین کی بدنامی ہوتی ہے۔ آپ خوب بہترین چندہ کیجئے، جہاں تک ہو سکے وہاں تک آپ چندہ کیجئے، لوگوں سے مل کر کے ملاقات کر کے چندے کو جمع کیجئے، اور چندے کو جمع کر کے اگر لوگ زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں تو آپ زکوٰۃ کے پیسے کو جو زکوٰۃ کے مستحق طلبہ ہے آپ ان پر صرف کر کے فیس کی شکل میں وصول کیجئے، اور پھر فیس کی شکل میں وصول کر کے اولاً اس کو مالک بنا دیجئے، بچوں کے جو ہے کچھ متعین کر دیجئے کہ یہ فیس ہے، اور اس فیس کی شکل میں جو ہے تم مدرسے میں ادا کرو، یہ تملیغ کی صورت اختیار کر لیجئے۔ اس کے بعد اساتذہ کرام کی بہترین خدمت کیجئے، یہ ہمارے دین کے سرمایہ کار ہے۔ یہ اگر نہیں رہیں گے، مدارس تعمیری کام کا نام نہیں ہے، در و دیوار کا نام مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ نام ہے طلبہ اور اساتذہ کا۔ طلبہ نہیں ہوں گے، اساتذہ نہیں ہوں گے تو پھر در و دیوار کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ۔ ابھی دیکھ لیجئے لاک ڈاؤن ہے، بے شمار مدارس خالی پڑے ہیں، نہ طلبہ ہے، نہ مدرسہ، نہ ہی اساتذہ ہے، کوئی چندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، تو مدرسہ نام ہے طلبہ کا اور اساتذہ کا۔ اس لیے طلبہ کے اوپر بہترین نگرانی کیجیے۔ جب اساتذہ کی بہترین خدمت کی جائے گی، بہترین اساتذہ کو ہدیہ تحائف دیا جائے گا، تو پھر یہی اساتذہ جو ہے ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے۔ اور اگر آپ ان کو نہیں دیں گے تنخواہ اچھی، تو پھر
پھر یہ بچوں کی تربیت کما حقہ نہیں کر پائیں گے، پھر ہمیشہ جو ہے آپ کی شکایت طلبہ سے رہے گی اور طلبہ کی شکایت آپ سے رہے گی، ایسے ہی اساتذہ کی شکایت آپ سے رہے گی، آپ کی شکایت اساتذہ سے رہے گی، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال مساجد کے اندر تعمیر کے نام پر چندہ جمع کرے اور پھر اس کو بینک بیلنس کر لے، ائمہ کو تنخواہ کم دے، تو میں درخواست کرتا ہوں عوام الناس سے کہ اس مسجد میں چندہ نہ دیا جائے۔ ایسے ہی جس مسجد کے اندر ٹرسٹ مقتدی کی کوئی بات نہ سنے اور مقتدی کی ضروریات کو پورا نہ کرے، اور اسی طریقے سے جو ضروریات ہو اس ضروریات کو پورا نہ کرے، باوجود اس کے کہ مسجد کے اندر پیسہ رکھا ہوا اس کو جمع کر کے رکھے، تو اس طریقے سے عوام الناس کے لیے اس مسجد میں پیسہ چندے کے نام پر دینا جائز نہیں ہے۔ اس پیسے کو صرف جمع کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیا گیا۔ عوام الناس مسجد میں چندہ دیتی ہے مسجد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، نہ کہ بینک بیلنس رکھنے کے لیے۔ مسجد کی ضروریات بے شمار ہے، لائٹ کا بل ہے، پنکھے کی ریپیرنگ ہے، لائٹ کی ریپیرنگ ہے، ضروریات مسجد ہے، ائمہ، مؤذنین، خدام کی تنخواہ ہے، یہ سب اسی میں سے دیا جائے گا۔ لیکن آج کل لوگ بے حس ٹرسٹ ہو چکے ہیں کہ جتنا امام کو تنخواہ دیا جاتا ہے انہیں شرم کرنی چاہیے ان ٹرسٹوں کو، کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا منہ دکھایا جائے گا کہ ان کو مالی حیثیت تھی، انہوں نے اپنا مال نہیں دیا، کوئی پرواہ نہیں، لیکن جو مال عوام الناس نے مسجد کے نام پر دیا تھا، اس مسجد کے پیسے کو بینک میں رکھ کر کے یہ ائمہ ان کی ضروریات کامل طور پر ادا نہیں کی گئی اور ان کو جو ہے مفلس رکھا گیا۔ آج بے شمار مساجد کے جو ائمہ ہے یہ مفلسی کی زندگی گزارتے ہیں، بڑے بڑے جو عہدے والے ہو چکے ہیں ان کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو درمیانے درجے کے ائمہ ہیں، علماء ہیں، جو مسجد میں کام کرنے والے ہیں، یہ اکثر جو ہے مفلسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے میں عوام الناس سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا روپیہ پیسہ ہدیے کی شکل میں لے جا کر کے مسجد کے ائمہ کو دیجئے، مسجد کے خدام کو دیجئے، نہ کہ آپ مسجد میں دے دیا اور مسجد کا ٹرسٹ اس کو اٹھا کر کے لے جا کر کے بینک میں رکھ دیا، تو جب تک یہ پیسہ خرچ نہ ہوگا اس وقت تک آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ جب وہ ضروریات مسجد میں خرچ ہوگا تب آپ کا میٹر ثواب کا اس وقت سے چالو ہوگا۔ اس لیے جو لوگ جو ٹرسٹ اس طریقے سے ائمہ پر ظلم کرتے ہیں، بمبئی میں بہت ساری مسجدیں ہیں جس کے ائمہ پر بہت ساری پابندیاں عائد کی گئی ہے، یہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، باہر کا کوئی لا کر کے دے گا تو، اسی طریقے سے مسجد کے اندر آپ کسی کو لا نہیں سکتے، اپنے مسجد کے اندر جو ہے تم مسجد کے مکتب کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے ہو، کہیں باہر جا کر کے ٹیوشن پڑھا نہیں سکتے ہو، یہ دنیا بھر کی جو ہے پابندیاں عائد کی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا بن بیٹھے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مسجد کا ٹرسٹ ایسا ہے جیسے کہ مصنوعی خدا بن کے بیٹھا ہوا ہو، کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ علماء انسان نہیں ہے کہ یا یہ 10 سال 20 سال جو ہے مدارس کے اندر مکاتب کے اندر اپنے آپ کو لگا دیے، پڑھا کر کے اس طریقے سے زندگی گزر بسر کر لیے، اب تم اسی کے اوپر دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہو۔ ارے یہ مصلی تو وہ جگہ ہے جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو وارث کہا تھا، لیکن آج علماء کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کیا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ بعض جگہ جو ہے مساجد کے ٹرسٹ اس طریقے
سے علماء کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. پھر اس میں سے میں چند جملے بڑے سخت استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ بسا اوقات ہمارے ائمہ اور ہمارے مسجد کے خدام میں سے کچھ ایسے چاپلوس قسم کے لوگ نکل جاتے ہیں کہ مسجد میں امام کیا کر رہا ہے، یہ خفیہ برداری کرنے کے لیے، چاپلوسی کرنے کے لیے ٹرسٹ کو جا کر کے پہنچاتے ہیں کہ مسجد کا امام فلاں جگہ سے کھانا آتا ہے، فلاں جگہ سے جو ہے مسجد کے امام کو پیسہ دیا جاتا ہے، فلاں جگہ سے کپڑا دیا جاتا ہے، فلاں آدمی اس کو کھانا لا کر کے دیتا ہے، وہ مسجد میں آ کر کے پڑھاتا ہے. گویا کہ صبح سے لے کر کے شام تک کی زندگی کی تمام تر جو ہے انسانی ضروریات جو ہوتی ہے، ان تمام تر رپورٹ کو مسجد کے خدام کی، مسجد کا خدام ہی مل کر کے ٹرسٹ تک جا کر کے یہ بات کو پہنچاتا ہے، جو چغل خوری ہے. اور حدیث کے اندر چغل خوری سے سخت ممانعت کی گئی ہے. اس لیے میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں جو چغل خوری کرتے ہو، چاہے وہ امام چغل خور ہو، چاہے مؤذن چغل خور ہو، چاہے جو ہے مسجد کا خادم چغل خور ہو، یہ جو کوئی بھی کر رہا ہے یہ آپ اپنے حق میں بہتر نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ جو ہے چغل خوری کر رہے ہیں. ہم نے گویا کہ جو نماز کے اندر نیت بانا ہے کہ میں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو میرا اپنی زبان حال سے یہ کہنا کہ میں اس امام کے پیچھے جو پڑھ رہا ہوں نماز، یہ پیچھے پڑھ نہیں بلکہ میں پیچھے پڑھ رہا ہوں. وہ اس طریقے سے کہ یہ اس امام کے میں پیچھے پڑ جاؤں گا کہ یہ کہاں جاتا ہے، کہاں کھاتا ہے، کہاں پیتا ہے، کہاں سوتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے، کس کے پاس اٹھتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کون کھانا لا کر کے دیتا ہے، کون کیا کر رہا ہے. میں اس امام کے پیچھے پڑ جاؤں گا اور پھر اس امام کو جو ہے نکال کر کے رہوں گا. یہ اس طریقے سے آپ جو ہے اس امام کے پیچھے پڑ جاتے ہو. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدام کی جو مسجد کے ٹرسٹ کی اس طریقے سے خفیہ برداری کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دے کہ رات ہے تو رات ہے اور دن ہے تو دن ہے. لوگوں کی چغل خوری کرتے ہیں اور ائمہ کی چغل خوری کرتے ہیں. اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے اور اپنے جو ہے اس طریقے سے اعمال آپ کو کام آئیں گے. چغل خوری آپ کو کام نہیں آنے والی ہے. آپ دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ٹرسٹ کی نظر میں بہت عمدہ ہو جائیں گے لیکن اللہ کی نظر میں کبھی بھی عمدہ نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو میں کہتا ہوں آپ کو کہ خدا را توبہ کیجئے، اپنی جو ہے زندگی سے توبہ کیجئے. ائمہ کرام کی جو ہے اس طریقے سے بدگمانی نہ پھیلائیے. اسی طریقے سے ٹرسٹ سے میں کہتا ہوں کہ 5 انگلی برابر نہیں ہوتی ہے. آپ پہلے جو امام آیا تھا وہی امام کی تمام تر کمی کوتاہی آنے والا بھی بھگتے، یہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے، یہ ہرگز جائز نہیں. اسی طریقے سے آج کا یہ المیہ ہے کہ امام کو سال کے 12 مہینے میں 1 دن کی بھی کوئی چھٹی نہیں. یہ کیا زیادتی نہیں ہے امام کے ساتھ؟ ایک حدیث کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ مصر کے گورنر تھے. وہ 1 دن چھٹی لیا کرتے تھے ہفتے میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. کافی تفصیل ہے اس میں. تو 1 دن چھٹی لیا کرتے تھے حضرت سعد. یہ بات کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی کہ آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور جو ہے نماز پڑھانے کے لیے تاخیر سے آتے ہیں اور ہفتے میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں. لوگوں کا فیصلہ کرنے میں جو ہے تاخیر ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اور جو وجہ ہے وہ تو یہاں نہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المؤمنین میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، ایک ہی جوڑا کپڑا ہے. میں ہفتے میں اس کو دھوتا ہوں، نہاتا ہوں، اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہوں. اس کے بعد پھر جو ہے میں مخلوق خدا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اگر میں 1 دن چھٹی نہ کروں تو میری اپنی جائز ضروریات جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی. تو یہ دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा खलीफा मिलना आसान है दुनिया में? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त दे दी। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस शख्स ने शिकायत किया था, वो बड़ी लंबी तफसील है असल में, मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहता। फिर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला ने चंद जुमले उनको बद्दुआ के दिए। वो शख्स कहता है कि मेरी उम्र बड़ी दराज हुई और मैं जो है हज़रत साद की बद्दुआ के नतीजे में परेशान कुन रहता हूँ। इसलिए आज अइम्मा को एक दिन की भी छुट्टी ना दी जाए, ये इंसानियत है। वो बीमार पड़ जाते हैं, उनके दवा गोली का इलाज ट्रस्ट कभी पूछने नहीं आता है, मस्जिद के ज़िम्मेदार कभी पूछने नहीं आता है कि तुमको क्या हुआ। सारी दुनिया छुट्टी मनाती है, चाहे जुम्मा की दिन हो, चाहे जुमेरात के दिन हो, चाहे इतवार के दिन हो, चाहे शनिचर के दिन हो, सारी दुनिया के लोग खुशियाँ मनाते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं। ये अइम्मा, इनको एक दिन की भी छुट्टी नहीं, और ये कहते हैं कि इनकी तो थोड़ी थोड़ी ड्यूटी है। थोड़ी थोड़ी ड्यूटी ज़रूर है, लेकिन क्या ये 24 घंटा आपकी खिदमत नहीं करते हैं? कभी किसी ने सोचा कि इमाम की जो है छुट्टी की जाए एक हफ्ते में या 15 दिन में या एक महीने में एक दिन उनको छुट्टी दी जाए कि अपने मन से वो कहीं जा सके, कहीं ज़रूरियात से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके? ये क्या इंसान नहीं है? या इंसानी ज़रूरियात में शामिल नहीं है? अगर वो कहीं जाता है तो आप उनकी एक दिन की तनख्वाह काट लेते। कितनी आप तनख्वाह उनको दे रहे? 5,000, 6,000, 8,000, 10,000। अक्सर अइम्मा किराम की जो बम्बई की मैं कह रहा हूँ वो 10,000 रुपया तनख्वाह है। क्या आपने कभी सोचा कि 10,000 रुपये में मेरे घर का खर्च चल सकता है? इन ट्रस्टियों को शर्म आनी चाहिए। ये बेहया ट्रस्ट है। ये अपनी ज़रूरियात अगर 10,000 में पूरा कर लेते हैं तो ठीक है, इमाम को भी 10,000 दीजिए। और अगर इमाम की अगर अपनी ज़रूरियात 10,000 में पूरी नहीं हो सकती है तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए कि तुम इस तरीके से जो है इमाम को 10,000 रुपया पगार देते हो और उसके बाद इनके ऊपर धौंस जमाते हो कि मस्जिद में इतनी ताख़ीर से आ रहे हो। खुदा से डरो कि अल्लाह के सामने तुम्हारा अमल काम आएगा, मस्जिद की जिम्मेदारी ये काम नहीं आने वाली है। कि मस्जिद के अंदर तुमने खिदमत किया है, इसका सिला अल्लाह देगा, लेकिन तुमने जुल्म ज़्यादती की है तो इसका हिसाब तुमको खुद देना पड़ेगा। आजकल बहुत सी मस्जिदों के अंदर, मैं सबका नाम नहीं जानता, सब के बारे में नहीं जानता, कुछ मस्जिदों के अंदर ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो अल अमान वल हफीज़ इस कदर मस्जिद के अइम्मा को परेशान करते हैं कि ये सोचते हैं कि मेरे बाप की जाती जागीर है ये मस्जिद है। इसलिए मैं ऐसी मस्जिद के बारे में कहता हूँ लोगों को कि इस मस्जिद को चंदा बिल्कुल ना दो। इस मस्जिद को चंदा देना जायज़ नहीं है। इसलिए जिस इमाम पर जुल्म ज़्यादती हो, अवामुन्नास उसका मुकाबला करे, उस ट्रस्ट को जो है धक्का दे करके बाहर निकाले। और इस ट्रस्ट को मस्जिद के अंदर रखने की गुंजाइश नहीं। जिस मस्जिद के हिसाबो किताब के अंदर चाहे ट्रस्ट गड़बड़ी करे, चाहे जो है मस्जिद का इमाम या मस्जिद का मुअज्जिन गलत करे, तो उसको उस मस्जिद से बरतरफ कर दो। उसको रखने की ज़रूरत नहीं है कि मस्जिद का माल ये वक्फ़ का माल होता है। औक़ाफ़ के माल में इस तरीक़े से दादागिरी करना या माल को हड़फ कर लेना ये क़तअन जायज़ नहीं है। इसलिए मैं चंद जुमले सख्त आपके सामने इस्तेमाल किया हूँ, चूँकि मेरे साथ लोग करते हैं, इसलिए मैं जो है आपके सामने ये कह रहा हूँ। मेरे साथ बहुत से लोग, खुद मस्जिद के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं अगर कुछ करूँ तो मेरे साथ जुल्म ज़्यादती शुरू हो जाती है, लेकिन वही जो मस्जिद के ट्रस्ट का खुशिया बरदार है, उसकी जो है चापलूसी करने वाला है, वो चापलूस अगर मस्जिद के ट्रस्ट को कहे कि ये दिन है तो मस्जिद का ट्रस्ट कहेगा वो दिन है, ये रात है तो ये रात है। इस तरीके से जो है वो इमाम के ऊपर जुल्म ज़्यादती करता है कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। मज़ीद बर आए कि आप किसी तंजीम से मुंसलिक नहीं हो सकते, कोई काम धंधा नहीं कर सकते, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो क्या करेगा? मस्जिद के अंदर इमाम 24 घंटा मक्खी मारेगा?
اس لیے میں ایسے ٹرسٹ سے کہتا ہوں کہ آپ مسجد کے امام پر ظلم و زیادتی مت کیجیے. اگر ظلم و زیادتی کریں گے تو پھر یاد رکھو آپ کی اپنی نسل جو ہے اس ظلم و زیادتی کو اس طریقے سے سخت دیکھے گی کہ پھر آپ کی نسل بھی آپ کو جو ہے اسی طریقے سے کوستی رہے گی کہ کاش اس طریقے سے ہمارے باپ نہ کر کے جاتے. اس لیے میں خدا را بڑی عاجزی سے کہتا ہوں کہ ائمہ کی خدمت کیجیے، اساتذہ کرام کی خدمت کیجیے، علماء جو چندہ لینے کے لیے آتے ہیں ان علماء کی قدر کیجیے. جو اساتذہ کرام آپ کی خدمت میں جاتے ہیں مدارس کے چندہ لینے کے لیے ان کو دھکا دے کر کے باہر نہ کیجیے. اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے تو دنیا میں کہیں پر مسجد کا نظام نہیں چلے گا کہ مسجد میں امام مدارس سے ملتے ہیں، مؤذن مدارس سے ملتے ہیں، خادم مدارس سے ملتے ہیں. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا آپ لاکھ کوشش کر لو مسجد کے اندر امام مل جائے، نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے بہترین امام اگر آپ کو چاہیے، بہترین مؤذن چاہیے تو ان مدارس کی خدمت کیجیے. اسی طریقے سے بہترین امام اگر چاہیے تو امام کی خدمت کیجیے، ہدیے کی شکل میں ہو، تحفے کی شکل میں ہو، ان کی جو جائز ضروریات ہو ان ضروریات کو پورا کرتے رہیے. اگر آپ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، ان کا دیکھ ریکھ نہیں کرتے، ان کی حاجت روائی نہیں کرتی، ان کو پورا نہیں کرتے اور کوستے ہیں، تھوڑی دیر ہو جائے تو کہتے کہ یہ امام اس طریقے سے تاخیر کے ساتھ آتا ہے، کیا آپ سے تاخیر نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے اس طریقے سے بکواس بند کیجئے اور ائمہ کرام کی خدمت کیجئے. جس مسجد میں صرف تعمیر کے نام پر چندہ ہو اس مسجد میں تعمیر کے نام پر قطعی طور پر پیسہ نہ دیجیے. آپ اسی پیسے کو امام کو ہدیہ کر دیجیے. لے جا کر کے آپ جمعہ میں چندہ دیتے ہو، اسی چندے کی شکل کا جو پیسہ ہے آپ اس امام کی خدمت میں لے جا کر کے ہدیہ دیجیے. جس مسجد میں ٹرسٹ دادا گیری کرتا ہو اس مسجد کے ٹرسٹ کو پیسہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ اس مسجد کے امام کو لے جا کر کے دیجیے، وہ ضروریات کو پورا کرے گا. اسی طریقے سے جس مسجد میں امام کی تنخواہ کم ہو، مؤذن کی تنخواہ کم ہو، وہ اس مسجد اور اس مسجد کے اندر مسجد کے نام پر چندہ دینا یہ جائز نہیں. آپ اس مؤذن یا خادم کو جو ہے لے جا کر کے پیسہ دیجیے. اس کا خاص خیال رکھے. اور بھی بہت ساری چیزیں، چونکہ ویڈیو میری بہت لمبی ہو گئی ہے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، بہت ساری باتیں رہ گئی. ممکن ہے کہ میرے اس بیان پر، میری اس بات پر بہت سے لوگوں کو شرح صدر نہ ہوگا کہ اس طریقے سے میں سخت جملہ کیوں کہہ رہا ہوں، لیکن آج کا المیہ یہی ہے کہ علماء کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے کہتے نہیں. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی خدمت کیجئے، ان کی مدد کیجئے، کہ اس کے ذریعے سے جو ہے آپ ان کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی کر سکتے ہیں. یہ ان کی اتنی تنخواہیں کم ہوتی ہے کہ بیمار ہو جائے اپنا علاج نہیں کرا سکتے. بیٹی جوان ہو جائے یا اپنی بیٹی کا نکاح اور شادی یہ خود اپنی تنخواہ سے نہیں کر سکتے ہیں. یہ اتنے مفلس ہوتے ہیں کہ اپنا خود کا گھر کہیں خریدنا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں عوام الناس سے اور مقتدیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان ائمہ کی بھرپور مدد فرمائیں، جس طریقے سے بھی ہو ان کی مدد فرمانے کی کوشش کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری اس ویڈیو کو ان تمام مدارس کے محتمم اور مسجد کے متولی تک پہنچائے. میرے اس چینل کے مادھیم سے میں سب تک بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. جزاک اللہ.